زندگی میں راستوں کا پیدا ہونا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے. تو اس کے لیے پھر راہیں کھلتی ہیں، اللہ کشادگیاں پیدا کرتا ہے. اور انسان کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور وہ اپنی سب سے بڑی ضرورت روزی روٹی کو سمجھتا ہے. حالانکہ سب سے بڑی حضرت انسان کی ضرورت ہدایت ہے، سب سے بڑی ضرورت. اور یہ وہ شے ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہ روزانہ مانگنا پڑتی ہے. اور رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، وہ ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. ہر شے کا رزق اس کے ذمہ کرم. پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے. اللہ اکبر. ہم تو کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہماری تو فیکٹری ہوتی ہے، ہماری تو ملازمت ہوتی ہے، دفتر جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں رزق ملنا ہوتا ہے. لیکن پرندوں کی تو کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، ان کا تو کوئی دفتر نہیں ہوتا. جب صبح چلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، کبھی بھوکے نہیں آئے. بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو. کوئی خرچ نہیں لیتے، کوئی راس المال نہیں ان کے پاس ہوتا، کوئی ایک دن پہلے بکنگ نہیں کروائی ہوتی. کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، لیکن کبھی بھی خالی نہیں آئے. فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رزق اللہ کا ذمہ کرم ہے. اس کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کاوش کریں، اس کے لیے راستے ڈھونڈیں. لیکن اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا یہ دانش مندی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت حضرت انسان کی ہدایت. اب اگر تقوی اختیار کر لے بندہ تو پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ جو انسان نے خود سمجھا ہوا ہے یہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اللہ راستے کشادہ کر لیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا. یہ تقوی کا عملی نتیجہ ہے. اور یہ وعدہ میرا نہیں ہے، یہ وعدہ میرے رب کا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ کسی مفکر نے، یہ کسی معاشیات کے ماہر نے نہیں بتایا کہ تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا. ماہر معاشیات کے مشورے کو ہم قبول کرتے ہیں کہ یار اس نے معاشیات کو پڑھا ہے، اس نے جو بتایا ہے وہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا. یہ جس نے معاشیات کو پیدا کیا ہے، جس نے رزق کو پیدا کیا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے اگر تم اس سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ تقوی کا عملی نتیجہ ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ تیرے تمام امور حیات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تیری زندگی میں جمال پیدا ہوگا، حسن پیدا ہوگا، تیری دنیا بھی، تیرا دین بھی، تیری معاش بھی، تیری معاشرت بھی، سب میں خوبصورتیاں آ جائیں گی اگر تو اللہ سے ڈرنے لگ جائے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے محبت کرنے اور تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی عملی تصویر بن جاتا ہے. اچھا، یہ ایک جامع بات تھی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتائی، لیکن ان کی طلب تھی. موقع ملا تھا حضور کی چوکھٹ پہ حاضری کا تو دامن طلب پھیلایا تھا تو کہا اب مانگ رہے ہیں تو پھر کم کیوں مانگیں ہیں. آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. تو آج پھر جھولی پھیلا لی اور کہا زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ تو عطا کیا لیکن مجھے کچھ اور بھی ارشاد کیجئے، میری جھولی میں کچھ اور بھی ڈال دیجئے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ. میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول زندگی بنا لو، اور دوسرا اللہ کا ذکر یہ اپنی زندگی میں اتار لو. جب تم قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی شعار حیات بنا لو گے تو آسمان میں تیری باتیں ہوا کریں گے اور زمین میں تیرے لیے روشنیاں پھیل جائیں گی. یہ تیرے لیے زمین میں نورانیت کا سبب ہوگا اور آسمان میں تیرا ذکر پھیل جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ساتھ شغف پیدا کیجئے اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیجئے. اگر کوئی شخص تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا لیکن
دعوت دینے والے کو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اور دوسرا مسلسل نصیحت کا عمل اثر انداز ہوتا ہے۔ روزانہ ایک قطرہ پتھر پہ بھی گرے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں گے، لوگوں کے ساتھ ذاتی ربط رکھیں گے اور ان کو خیر دینے کے لیے جذبات سینے میں موجود رکھیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے معاشرہ خراب ہونے لگے تو اپنا کردار آپ کو ضرور ادا کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہو وہاں پہنچ کر کے اس راستے کو روکنے کے لیے عملی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں، اپنی اولاد کو خیر پر گامزن کرنے کی کوشش کریں، ان کی فکری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت میں بھی کوشاں رہیں۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں تو پھر اولادیں جو ہیں وہ خیر نہیں حاصل کر پاتی۔ اگر اچھے والدین بھی یہ ذمہ نہ لیں تو ان کی اولادیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص کچھ کوتاہیاں بھی رکھتا ہے لیکن اس کی کوشش ہو اور وہ محنت کرے تو وہ اچھے نتائج حاصل کر پاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے، اس کے بعد پھر استاد اور معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر اور اچھائی پر گامزن کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد یہ ممبر و محراب کے جو وارثین ہیں ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، وقت نکال کے آتے ہیں، تو اس وقت کو غنیمت جانیں اور ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے، تاکہ آنے والے کتنا وقت لے کر آئے ہیں۔ آج تا حد نظر لوگوں کا اجتماع ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ باہر بازاروں میں بھی لوگ جمع ہیں، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگ وقت لگا کے، لوگ پیسہ خرچ کر کے اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تک خیر کی باتیں زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں۔ دیکھیے، عمل میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ کس کے دل کو موڑتا ہے۔ مالی کا کام جو ہے وہ بیج ڈال کر کے گوڈی کرنا اور پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ وہاں سے گلاب کیسے اگے گا، اس کی شاخیں ہری کیسے ہوں گی اور اس پر سرخ گلاب کیسے کھلیں گے، یہ مالی کا کام نہیں ہے، یہ ارض و سماوات کے مالک کا کام ہے۔ تو یار زمین کی کوک سے گلاب اگے تو یہ مالی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بیج ڈالنا ہے۔ تو دلوں کے اندر محبت رسول کی کونپلیں پھوٹیں، خشیت کے پھول کھلیں اور عمل کی زندگی پیدا ہو، تو کیا یہ میرے یا میرے کسی مبلغ کے بس میں ہے؟ قطعاً ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارا کام بیج ڈالنا ہے، اس کو پانی دینا ہے، پھر مالک چاہے تو اس سے گلاب پیدا کر دے، مالک چاہے تو اس کو جو ہے مختلف رنگوں سے مالا مال کر دے۔ اس لیے ہمارا یہ کام ہے، اور اس کو ہم ہر صورت کے اندر اور پوری حکمت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہوئے لوگوں تک میسج اور پیغام پہنچائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، اور جن مشکل اور کٹھن حالات میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، ہمیں تو جو ہے وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں دیکھنا پڑا۔ برستے پتھروں کے سائے میں بھی پیغام حق دینا اور پھر ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ نبی رحمت کی زندگی کا ایک ایسا جلی عنوان ہے کہ طائف کے بازار آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آج وہاں کفر نہیں، اسلام کے پھریرے لہراتے ہیں۔ یہ محمد عربی کے خون کا کمال ہے نا، ورنہ حضور علیہ السلام اگر ان کے لیے بد دعا کے لفظ بول دیتے تو یہ پہاڑ آپس میں جڑ جاتے اور ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی، لیکن میرے حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، الہی کرم کر کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھر والی زمینوں پر۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا، مشکلیں سہنا، تکلیفیں، آلام
مصیبتیں، راستے کی سختیاں، تلخیاں، لوگوں کے تلخ رویے، سب کچھ گوارا کیا، لیکن لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ لیکن پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ خود کشکول لیے حضور کی دہلیز پہ حاضر ہوئے اور خود جولی پھیلا کے کہتے ہیں حضور اس میں خیرات